الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیو، بزرگ اور دوستو، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر بس مدینہ منورہ پہنچنے کو ہیں، اور مدینہ منورہ کا جو پہلا پڑاؤ ہے قبا، وہاں آپ پہنچ چکے ہیں۔ حضرت سیدنا عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبا پہنچے تو قبا کا جو نچلا حصہ ہے آج بھی وہ چیز ویسے ہی باقی ہے سڑکوں کے اعتبار سے۔ اب عمارتیں اونچی ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن سڑکوں پر غور کرو، اور ابھی جو مکہ مکرمہ کی، مدینہ منورہ کی جو میونسپلٹی ہے، انہوں نے ان چیزوں کی صراحت کی ہوئی ہے، ہر جگہ بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ تو عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق مدینہ منورہ کے نچلے حصے میں ایک قبیلہ تھا، بنو عمرو ابن عوف، بڑا خاندان تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کی طرف روانہ ہوئے، کوئی وجہ رہی ہوگی، آپ ادھر گئے۔ وہاں کلثوم ابن حدم نام کے ایک شخص تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک قبا میں رہے، میں کل عرض کر چکا ہوں کہ الگ الگ اقوال ہیں، بعض مورخین نے 3 دن اور کا قیام بھی لکھا ہے، بعض نے 10 دن کا لکھا ہے، اور 24 دن کا بھی ایک قول ملتا ہے، اور یہ چیز دل کو لگتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کارنامے قبا میں قیام کے دوران فرمائے، وہ ایسے نہیں ہیں کہ 3 دن میں یا 10 دن میں ہو سکے۔ جیسے مسجد قبا کی تعمیر، اس کی بنیاد رکھنا 3 دن میں یا 10 دن میں ہونا ذرا مشکل ہے، اور بھی ایسے کئی معاملات ہیں، الگ الگ طرق پر، الگ الگ احادیث پر اور سیرت وغیرہ پر نظر ڈالنے کے بعد یہ چیز دل کو لگتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا میں 24 دن قیام فرمایا۔ 24 دن کے بعد، اچھا ابھی اللہ کے نبی یہاں پر تھے قبا میں، مکہ مکرمہ میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اپنے پیچھے اللہ کے نبی کس کو چھوڑ کر آئے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر آئے تھے، اور ان کو کام دیا تھا کہ میرے یہاں سے چلے جانے کے بعد جو میرے امانتیں ہیں، میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، یا جو معاملات ہیں، وہ سب لوگوں تک لوٹا دینا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ 2 دن یا 3 دن مکہ مکرمہ میں ساری امانتیں تقسیم کرنے کے بعد مکے سے قبا تک پیدل تشریف لائے۔ کوئی بندوبست تھا نہیں سواری کا، تو آپ مکے سے لے کر قبا تک پیدل تشریف لائے، اور ابھی اللہ کے نبی قبا میں ہی تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ان سے آ کر مل گئے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی قبا میں 3 دن نہیں ٹھہرے، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تو رہے ہی قبا میں۔ بہرحال الگ الگ باتیں ہیں، الگ الگ اقوال ہیں، 24 دن والی بات دل کو لگتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا میں قیام کے دوران ایک مسجد کی تعمیر رکھی، اور
اس کا کام پایہ تکمیل کو پہنچ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 26ویں دن قبا سے روانہ ہوئے مدینہ منورہ کی طرف۔ اچھا، جب تک آپ قبا میں تھے تو پورا مدینہ نا آپ کو دیکھنے کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے امٹ کر آتا تھا۔ مدینے والوں سے جیسے رہا ہی نہیں جاتا تھا، اور یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ تو وہ جوق در جوق، اس میں صرف مسلمان انصار والے نہیں، یہودی بھی آتے تھے، عیسائی بھی آتے تھے، مشرکین سارے کے سارے دوڑے آتے تھے۔ یہود اور مشرکین تو اس لیے آتے تھے کہ انہوں نے جو تورات انجیل میں علامتیں پڑھی تھی وہ ان علامتوں پر چیک کرنے کو آتے تھے۔ ان میں سے بہت سارے لوگ مسلمان بھی ہوئے، جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، اور بہت سارے لوگ یہودیوں میں ایسے بھی تھے جو ویسے ہی خالی دامن واپس لوٹ گئے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے 26ویں دن روانہ ہوئے، اور مدینے میں آپ سب کو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال تھا۔ اس قبیلے کا نام بنو نجار تھا، ننیال والوں کا نام بنو نجار۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خبردار فرما دیا تھا کہ میں آ چکا ہوں اور آپ مجھے لینے کے لیے آ جائیے۔ یہ اپنی ننیال کو عزت دینے کا اخلاق تھا۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ آدمی کو 4 لوگ پوچھنے والے ہو جاتے ہیں نا، تو آدمی سب سے پہلے اپنے والوں کو ٹھوکر مارتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا کہ آپ جب قبا پہنچے اور پورا مدینہ، پوری سلطنت آپ کی خدمت میں آ گئی، اس کے باوجود آپ نے کسی دوسرے کو اختیار نہیں فرمایا بلکہ اپنی ننیال کو اختیار فرمایا، اور ان کو کہا کہ آپ لوگ آ جائیں۔ وہ بھی بڑے بہادر، ان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال کے کل 6 قبیلے تھے، بنو نجار کے 6 ماموں وہ بنتے تھے، یعنی ننیال میں جو ماما حضرات ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 ماما ہوتے تھے۔ 6 کے 6 ماما کی اولاد یا 6 کے 6 ماما کے رشتہ داروں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے میں بڑی تیزی اور سرعت کا اظہار فرمایا، محبت اور پوری بہادری کے ساتھ اپنے بدن پر تلواریں لٹکاتے ہوئے۔ اس زمانے کی جو مدینے کی تہذیب تھی اس کے مطابق تلواریں اس لیے بھی لٹکائی تھی کہ یہ بتانا مقصد تھا کہ آپ ہماری نگرانی میں، ہمارے شہر میں بالکل امن و امان کے ساتھ ہیں، ڈرنے کی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی ایک رعب اور دبدبے کو دکھانے کے لیے ایک طریقہ تھا اس زمانے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جو ہے تو روانہ ہوئے، اور جب بنو سالم بن عوف، یہ ایک قبیلہ ہے قبا اور مدینہ منورہ سے بیچ میں، ان کی فیملی آباد تھی، یعنی بنو سالم بن عوف کی، یہ بھی بڑا قبیلہ تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہنچے ہیں تو یہاں آپ نے جمعہ کی نماز ادا فرمائی۔ یہاں جمعہ کی نماز کا وقت ہو گیا تھا اور اللہ کے نبی نے یہاں جمعہ کی نماز ادا فرمائی۔ جب جمعہ کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو 100 آدمی اس جماعت میں شریک تھے، 100 لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کرنے کا شرف حاصل کر چکے۔ پھر آپ جو ہے تو سیدھے مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ جب مدینہ منورہ روانہ ہوئے تو وہاں بھی استقبال کا ایک عجیب ماحول تھا، ویلکم کا۔ سینکڑوں بچیاں، مرد، جوان، بوڑھے، خواتین اپنے گھر کی چھتوں پر، اور بچے اونچائیوں پر اپنے پنجوں کے بل، اور بوڑھے اپنی آنکھوں کو دیکھنے کے لیے بے چینی اور بے قراری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مدینے کی سڑکوں پر آ گئے۔ اور امام ابن قیم جوزی نے لکھا ہے کہ جب اللہ کے نبی مدینے میں داخل ہوئے تو ہر طرف الحمدللہ الحمدللہ، تکبیر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ ہر طرف، یعنی مدینے کی سب گلیاں جو ہے تو اس سے اٹی ہوئی تھی۔ ہر طرف فلک بوس اور فلک شگاف نعرے تھے، جیسے آسمان پھٹ رہا ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے۔ اب مدینہ جانے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ رکیں گے کہاں؟ یہ بڑا نازک مسئلہ تھا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں میں سے کسی کے گھر کو رکتے ہیں تو ہوتا تو نہیں تھا ایسا، لیکن اخلاق، رویہ، سلوک، تو دل میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ دیکھو یہ نبی اپنے ہی رشتہ دار کے یہاں چلا گیا ساری برکتیں لے کر، آتا ہے نا بھائی خیال۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر
اللہ نے ایک بات کھولی کہ آپ اپنی زبان سے کچھ نہ کہیں، مدینے میں منادی لگا دیں کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مامور کیا گیا ہے اونٹنی کا۔ سبحان اللہ۔ اب جہاں اونٹنی جائے گی اور جہاں وہ بیٹھے گی وہیں میرا قیام ہوگا۔ اور انصار پر میں قربان جاؤں، ایسے ہی تو اللہ کے نبی نے فضائل نہیں بیان فرمائے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں نبی نہ ہوتا تو میں انصار کا ہی ایک فرد ہوتا۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ کے نبی مدینے میں انٹر ہوئے نا، تو حالانکہ منادی اعلان کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی جو ہے تو کسی کے گھر پر نہیں جائیں گے، جس کے گھر کے سامنے اونٹنی بیٹھے گی اسی کے گھر میں آرام فرمائیں گے اور وہیں آپ کا قیام رہے گا یہاں تک کہ آپ کا اپنا مکان بن جاوے۔ یہ اعلان ہونے کے باوجود انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے سامنے آتے، فرماتے یا رسول اللہ یہ ہمارا گھر ہے، دیکھو کیسا مزے کا گھر ہے، یہاں کھانے کا ہر سامان ہے اور ہمارے پاس بڑے بڑے ہتھیار بھی ہیں اور ہمارے پاس اچھے اچھے لباس بھی ہیں اور ہمارے پاس رہنے کے لیے کشادہ جگہ بھی ہے، اور ہم کو آپ کی خدمت کا شرف حاصل ہو اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ یہ میں اشعار کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ تو وہ اونٹنی کے سامنے آ جاتے۔ اچھا، اونٹنی کے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے ردیف کہتے ہیں پیچھے بیٹھنے والے کو، سیدنا ابو بکر صدیق۔ تو پورا انصار کا جو قبیلہ تھا یہ سارے کے سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے۔ کوئی آتا نکیل کھینچتا کہ یا رسول اللہ ہمارے گھر پہ چلو، لیکن وہ اونٹنی اس وقت مکاشفے کی حالت میں تھی، اللہ نے اس کے دل کو جو ہے نا کھول دیا تھا۔ وہ اونٹنی بڑے دیر تک چلی اور اس کے بعد ایک جگہ بیٹھی۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں آج مسجد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ مدینہ منورہ جاتے ہو تو ان نظاروں کو، ان مقامات کو تلاش کیا کرو۔ یہ ذوق ختم ہو گیا تو وہاں کے حکومت کے جو ارباب ہیں انہوں نے ان نقشوں کو بھی ختم کر دیا۔ پہلے لوگ جاتے تھے تو لوگ پوچھتے تھے کہ ہم نے حدیث میں پڑھا ہے، علماء سے سنا ہے کہ یہ جگہ ہے، یہ جگہ ہے، تو وہ کہاں ہے بتاؤ، تو وہ لوگ بتاتے تھے۔ اب یہاں سے ہم جاتے ہیں تو اچھا انڈونیشیا کا کپڑا بڑا اچھا یہاں ملتا ہے، چلو یہ سب ہو گیا نا، تو ان کو کیا پڑی ہے، وہ بھی نقشے مٹانے میں لگے ہوئے ہیں۔ یعنی جو مدینہ منورہ کی انتہائی مقبول جگہیں ہیں سعودی حکومت نے اس تک کو ختم فرما دیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان پر کوئی پریشر نہیں ہے نا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو وہ جیسے من میں آ رہا ویسے کر رہا ہے۔ اللہ ان کو بھی صحیح توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے ان کو اس سرزمین کی خدمت کے لیے قبول کیا، یہ ان کے لیے شرف کی بات ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ کہاں تک اس کا حق ادا کر رہے ہیں، اس معاملے میں وہ اللہ کے پاس جواب دہ ہیں، ہم دعا کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی نے وہاں بٹھایا جہاں آج مسجد نبوی ہے۔ اب میں آپ کو آگے کی بات عرض کروں، مسجد نبوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت الگ نقشہ رکھتی تھی۔ اچھا آپ جائیں گے تو دیکھنا دو مصلے ہیں، ایک مصلہ مصلہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ہے اور ایک مصلہ مصلہ نبی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا۔ ان دونوں حضرات نے مسجد نبوی کو اس کے نقشے پر رکھا، نہ ممبر میں نہ محراب میں تبدیلی کی، کوئی تبدیلی نہیں۔ لیکن جب یہ دونوں ادوار ختم ہوئے تو حضرت سیدنا عثمان ابن عفان کے اللہ درجات بلند فرمائے، انہوں نے مسجد نبوی میں کئی اضافے فرمائے اور بہت بہترین فیصلے لیے۔ مسجد نبوی کی 2 صفوں کو آگے بڑھایا، بلکہ میرا خیال ہے 2 سے زیادہ ہیں، اور ابھی جہاں اگلا مصلی لگتا ہے یہ مصلی نبی نہیں ہے، یہ مصلی عثمان ابن عفان ہے۔ اس کے بالکل پیچھے جہاں ریاض الجنہ ہے، اور جس کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میرا گھر اور میرے ممبر کے درمیان جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو اس جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محراب تھا اور وہیں ممبر تھا، اور یہ اسی جگہ میں گول دائرے کی ایک شکل بنتی ہے۔ میں نے وہاں کے علماء سے پوچھا، آپ بھی جائیں گے تو پوچھنا، ہمارے انڈیا پاکستان کے بھی علماء ہوتے ہیں، اردو میں بھی بتاتے ہیں، تڑپ ہونا چاہیے، ڈھونڈو تلاش کرو، ان منظروں کو امیجن کرو، محسوس کرو۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ ممبر سے متصل جو گول دائرہ بنتا ہے، دائرے جیسی شکل ہے،
وہاں پر ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اونٹنی بیٹھی تھی جو معمور من اللہ تھی. وہ بیٹھ گئی نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق نے نیچا سر کر دیا اور پورے مجمع پر سناٹا چھا گیا. پھر ڈبل سے وہ اونٹنی اٹھی. ابھی اللہ کے نبی اور ابو بکر صدیق دونوں بیٹھے ہوئے ہیں. ڈبل سے وہ اونٹنی اٹھی اور پھر تھوڑے دور گئی, لیکن پیچھے مڑ کر دیکھی جیسے کوئی فرشتہ یہ سب کر رہا ہو. سبحان اللہ. پیچھے مڑ کر دیکھا, پھر وہیں آئی جہاں پہلے بیٹھی تھی. اب وہ آ کر بیٹھ گئی تو وہ جو جگہ تھی جہاں اونٹنی بیٹھی تھی وہ جگہ بنو نجار کی تھی, یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ننیال تھا. اب بنو نجار کی وہ جگہ مشترک تھی, کامن تھی, کسی ایک کی نہیں تھی. تو بنو نجار میں انتشار ہو گیا. انتشار وہ جھگڑا اختلاف نہیں, مطلب بحثہ بحثی ہے. کچھ لوگ کہنے لگے بنو نجار کے کہ نہیں یہ جگہ پر میرا زیادہ حق ہے, دوسرے کہنے لگے نہیں میرا زیادہ حق ہے. وہ تنافس جس کو قرآن نے کہا ہے, کھینچتان کرنا, شرف کو پانے کے لیے, عزت کو پانے کے لیے کھینچتان کرنا, وہ بنو نجار میں بحث ہوئی. تو اللہ نے تو افراد کو زمین اور آسمان بنانے سے پہلے چن لیا تھا, یہ تو سب ظاہر کی شکلیں ہیں. وہاں حضرت ابو ایوب انصاری سب کہو رضی اللہ عنہ وہ کھڑے ہوئے تھے. بنو نجار سارے کے سارے بحث کر رہے ہیں اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر یہ دیکھ رہے ہیں. اور بھی لوگ دیکھ رہے تھے, لیکن اللہ نے ابو ایوب انصاری کے دل پر یہ بات کھولی کہ نبی کو اپنے گھر پر لے جانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ نبی کا کجاوا اٹھا لیا جائے. کجاوا کہتے ہیں جس پر بیٹھا جاتا ہے سواری پر. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے وہ کجاوا اٹھا لیا. جیسے ہی کجاوا اٹھایا نا تو اللہ کے نبی نے بلند آواز سے فرمایا جس کے ہاتھ میں کجاوا ہے میرا وہی گھر ہے. وہ بنو نجار والے دیکھتے رہ گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چلے گئے. ابو ایوب انصاری سے پوچھا کہ آپ کا گھر کہاں ہے؟ ابو ایوب انصاری نے فرمایا یہ میرا گھر ہے, آپ آئیے, سامنے ہی ہے, اور میرا مکان 2 منزلہ ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مکان 2 منزل, یہ میرا مکان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ میرے لیے قیلولے کا بندوبست کرو. دوپہر میں جو تھوڑا لیٹنا ہوتا ہے, تھوڑا آرام کرنا ہوتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جائیے آپ میرے لیے قیلولے کا بندوبست کیجئے. سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جو ہے تو وہاں گئے, اور اللہ کے نبی کی جو اونٹنی تھی وہ اونٹنی کا یہ بنا کہ اسعد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ, یہ انصاری صحابی تھے, یہ آگے بڑھے اور انہوں نے وہ اونٹنی اپنے ہاتھ میں لے لی. تو کجاوا اللہ کے نبی کا ابو ایوب انصاری نے لیا تو ان کے گھر پر قیام ہوا, اور آخر دم تک اسعد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ نے اس اونٹنی کی خدمت فرمائی. بڑی مزے کی ایک تاریخی روایت ہے. اسعد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ فرمایا کرتی تھی جب سے یہ اونٹنی آئی ہے نا انہوں نے میرا بھی خیال رکھنا چھوڑ دیا ہے. عشق کا ایک مقام ہوتا ہے, فدائیت کا جذبہ. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں نازل ہو گئے, آپ وہاں جلوہ افروز ہو گئے. ابو ایوب انصاری کے مکان میں آپ نے قیام فرمایا. اس کو بھی علماء نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے, میں مختصر طور پر آپ کو آگے لے کر چل رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے چند دنوں کے بعد, میرا خیال ہے 1.5 پونا 2 مہینہ بنتا ہے, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ گئے, سب کچھ معاملات طے ہو گئے, سب ساری چیزیں ہو گئیں, تو اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن ابو بکر رضی اللہ عنہ, یہ اسماء بنت ابو بکر اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا, اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیاں حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا, اور آپ کی باندی ام ایمن, اور آپ کے منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت جو اہلیہ تھی سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا. یہ ساری کی ساری فیملی اور یہ دونوں خانوادے, یعنی ابو بکر کا خانوادہ رضی اللہ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ, یہ سب کے سب حضرت سیدنا عبداللہ ابن ابو بکر یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ گئے, اور یہاں سب کچھ خیر عافیت سے ہو گیا. اب یہ مدینہ منورہ کا مسئلہ یہ ہوا
کہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض شہروں میں فضا راس نہیں آتی، ماحول کلائمیٹ جس کو ہم کہتے ہیں نا، وہ راس نہیں آتا۔ تو ایسے ہی مدینہ منورہ میں اس زمانے میں ایسی فضا تھی اور وہاں کا ایسا کلائمیٹ تھا کہ مکے کا یا کوئی بھی دوسرے شہر کا کوئی آدمی جاتا نا تو اس کو سخت بخار آ جاتا، بہت بخار۔ اور اسی لیے مدینہ منورہ کا نام یثرب تھا۔ یثرب کہتے ہیں ابال کو، اچھال کو۔ وہاں جو بھی جاتا تو اس کے بدن میں نا اچھال اور ابال ہوتا تھا اور وہ خوب بخار سے پریشان ہو جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب گئے تو یثرب سے نام بدل کر مدینہ منورہ رکھا۔ یہ کوئی پولیٹیکل ایشو نہیں تھا، یہ وہاں کے حالات کے اعتبار سے اللہ کے نبی نے اس کا نام تبدیل فرمایا تھا۔ تو امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میرے والد یعنی ابو بکر صدیق کو اتنا شدت کا بخار آتا تھا کہ وہ اشعار پڑھتے تھے بخار میں، اور ان اشعار میں کہا کرتے تھے کہ میری موت میرے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، اتنی شدت کا بخار۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ تو فرمایا کرتے تھے کہ مجھے مکے میں آگ پر جو تپایا گیا نا اس سے بھی زیادہ مجھے تپش محسوس ہوتی ہے، اتنا بخار۔ اور یہ دونوں حضرات بخار میں دن رات بس پڑے رہتے تھے۔ تو امی عائشہ فرماتی ہے مجھے تو ترس نہیں دیکھے جاتا تھا۔ میں ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئی اور میں نے سارا ماجرا سنایا کہ میرے والد بلال اور دیگر اصحاب جو ہے تو اس طرح بخار سے پریشان ہیں، ہجرت کر کے اتنے دور آئے اور یہاں ان کی حالت ایسی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اونچا فرمایا اور فرمایا کہ اے اللہ، اس شہر کی تمام نحوستوں کو، تمام بیماریوں کو جحفہ، مدینے سے قریب ایک بستی ہے جحفہ، پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پھیل دیجئے، اور اس شہر میں تمام برکتیں نازل فرمائیے، یہاں کی پیداوار میں، یہاں کی تجارت میں، یہاں کی زراعت میں برکتیں فرمائیے۔ اللہ کے نبی کی یہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ پھر کسی صحابی کو رضی اللہ عنہم، کسی صحابی کو کبھی وہ بخار جو شہر کے وجہ سے آیا کرتا تھا وہ نہیں آیا۔ اب 5-10 منٹ ہیں، میں مدینہ منورہ کے فضائل آپ کے سامنے بیان کروں۔ بڑی مقدس بستی ہے، دعا کریں اللہ ہم سب کو وہاں آباد کر دے۔ تو بامبے کے بزنس کا کیا ہوگا پھر؟ دعا کریں اللہ ہم سب کو وہاں آباد کر دے۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ کے فرزند، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جذب القلوب الی دیار المحبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کتاب کا موضوع ہے مدینے کے فضائل بیان کرنا، اور انہوں نے بڑی عجیب و غریب روایات نقل کی ہیں۔ میں ان میں سے کچھ منتخب کر کے اور کچھ صحاح ستہ کی روایات آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ اس کو نقل کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب بھی مدینہ منورہ جائیں تو عشق اور محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر وہاں جائیں، اور مدینے کی بستی کا ادب احترام کو آخر حد تک اپنے سر پر بٹھا کر رکھیں۔ مدینہ منورہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس بستی کو شرک کی نجاست سے محفوظ رکھا ہے۔ پوری دنیا میں ہر جگہ شرک ہو سکتا ہے، بت پرستی ہو سکتی ہے، لیکن مدینے میں نہیں ہو سکتی۔ حتیٰ کہ ایک دوسری روایت ہے سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کی، انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اب مدینے میں شیطان بھی شرک نہیں کر سکتا۔ یہاں شرک کرنے سے، شرک انتہائی درجے کی نجاست اور غلیظانہ فکر ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں شرک کرنے سے، یہاں بت پرستی کرنے سے اب شیطان بھی مایوس ہو چکا ہے۔ اور ایک بہت ہی زبردست حدیث ہے، بہت ہی زبردست حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میدان محشر میں تمہارے اس ساتھی کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہے گا کہ اے میرے محبوب لوگوں کی شفاعت شروع کرو، تو میں سب سے پہلے ان لوگوں کی شفاعت کروں گا جو مدینے میں رہنے والے ہیں، اس کے بعد مکے والوں کی شفاعت کروں گا،
اس کے بعد طائف والوں کی شفاعت کروں گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر کے لیے اور میری ہمیشہ رہائش کے لیے مجھے مدینے سے زیادہ کوئی سرزمین عزیز نہیں ہے۔ ایک اور حدیث بڑی زبردست ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کی ایک دفعہ اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، ابراہیم تیرا خلیل تھا، ابراہیم تیرا نبی تھا، ابراہیم تیرا سچا بندہ تھا، اس نے جب مکہ شہر کو بسایا اور بنایا تو اس نے تجھ سے دعا کی کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا، یہاں رہنے والوں کو اچھا رزق عطا فرما۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ جتنی کچھ دعائیں ابراہیم نے تجھ سے مکے کے لیے مانگی تھی ان کا دگنا مدینے والوں کو عطا فرما۔ ایک اور حدیث ہے بہت زبردست، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مدینہ منورہ والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا، ان کو حقیر نظروں سے دیکھے گا تو اللہ اس کو ایسا پگھلا دے گا جیسے تم نمک کو پانی میں ڈالتے ہو تو وہ پگھل جاتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ذرا توجہ کے ساتھ، ہم لوگ سیٹ صاحب ہیں نا سب کے سب، تو سارے کے سارے ہر جگہ اپنی سیٹ گیری جھاڑنے میں لگ جاتے ہیں، دیکھتے ہی نہیں کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں۔ یہ حدیث میں خاص طور سے نقل کر رہا ہوں اور بڑی آتھنٹک حدیث ہے، ویسے ہی میرا مزاج گھسی پٹی باتیں نقل کرنے کا نہیں ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مدینے کی تکلیفوں پر صبر کرے گا قیامت کے دن میں ہاتھ پکڑ کر اس کی شفاعت کروں گا۔ کیا فرمایا؟ بولو بچے بہت بیٹھے ہیں۔ کیا فرمایا؟ جو شخص مدینے کی تکلیفوں پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تکلیفیں، کچھ اذیتیں، کچھ مزاج کے خلاف ہو جائے گا، ٹور والا کبھی ایک آدھ ڈش آپ کو کم دے دے گا تو تل ملانے کا نہیں، اللہ کے نبی پہلے فرما کر گئے ہیں کہ جو شخص مدینے کی تکلیفوں پر، مدینے کی اذیتوں پر صبر کرے گا میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے حضور شفاعت کروں گا۔ اور ایک بڑا دیکھو، دنیا کے کسی بھی شہر میں جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اس گناہ سے نجات پانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ بولو توبہ کرنی پڑتی ہے۔ کسی بھی شہر میں آپ گناہ کرو، گناہ سے نجات پانے کے لیے، اس کی نحوست سے چھٹکارا پانے کے لیے کیا کرنا پڑتی ہے؟ توبہ کرنا پڑتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے کی فضا میں، مدینے کے ماحول میں اللہ نے ایسی برکت رکھی ہے کہ یہاں گناہ کرنے والے کے گناہ ایسے دھل جاتے ہیں اور اس کا دل ایسا منور ہو جاتا ہے جیسے آگ چاندی کے اوپر لگی ہوئی دھول مٹی کو ختم کر دیتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سفر سے آتے یا مدینے میں رہتے اور مدینے میں تیز ہوا چلتی تو وہ مٹی اڑاتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کو ایسا پھیلا دیتے۔ شروع میں صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیوں ہوتا ہے ایسا، اور کچھ صحابہ نے یہ سمجھا کہ شاید معمول کی وجہ سے رسول اللہ ہوا خوری کے لیے چادر کو ہٹاتے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ، یہاں دھول مٹی میں جب ہوا چلتی ہے تو آپ اپنی چادر کو کیوں ہٹا لیتے ہو؟ فرمایا مدینے کی خاک میں شفا ہے، مدینے کی خاک میں شفا ہے، مدینے کی خاک میں شفا ہے۔ اور آخری بات نقل کروں گا، جس شہر نے میرے نبی پر پھول برسائے، وہ کیا دور تھا کہ پتھر برستے تھے، جس شہر نے میرے نبی پر پھول برسائے میرے نزدیک اس شہر سے افضل کوئی جگہ دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ اور ایک بات اور عرض کروں کہ ہم کو اللہ کے جلال کی ضرورت ہے یا نبی کے جمال کی ضرورت ہے؟ بولو۔ اللہ نے دنیا کا خاتمہ اور دنیا کی جب اینڈنگ کرنا چاہیے نا تو ساری رحمتیں سمیٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ڈال دی۔ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے، میں شروع دن سے وہ آیت پڑھ رہا ہوں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، عالمین کہا، عالم نہیں کہا، سارے جہانوں کی رحمت سمٹ کر اللہ نے
نبی میں ڈال دی، اور اس نبی کو پھر اللہ نے کس سرزمین میں سمو دیا؟ مدینے میں۔ پتہ چلا کہ اس امت کے لیے، پچھلی امتوں کے لیے بھی اور ساری کائنات کے لیے بھی سب سے افضل ترین جگہ، سب سے افضل ترین اور بارک ترین جگہ سرزمین اگر کوئی ہے تو وہ کون سی ہے؟ مدینہ منورہ کی ہے۔ اس لیے ہم سب دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو مدینے کی زندگی نصیب فرمائے۔ وصلی اللہم وسلم علی نبینا وقدوتنا و امامنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔